میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں بڑی دیر سے آپ ان کو سننے کے لیے منتظر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کا جامع بنایا ہے، جو شیخ طریقت اور عالم ربانی ہیں، جو علمی و روحانی نسبتوں کے امین ہیں، جو ہمارے دینی و ملی قائد اور رہنما ہیں، جو موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس سے میری مراد ہم سب کے مربی و محسن حضرت اقدس حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ہیں۔ حضرت ممدوح کی شخصیت کے بارے میں میرے ذہن میں بار بار صرف یہی ایک شعر آ رہا ہے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حضرت کی عملی زندگی اقبال کے شعر کی مکمل تفسیر ہے۔ درخواست ہے آپ اپنے ارشادات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ اپنی نشستوں پر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منچ پر بیٹھے ہوئے بہت احترام کے لائق بہادر قائدین، میرے بہنوں اور بھائیوں، اور کئی گھنٹے سے اس چلچلاتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں کی سنکھیا میں کرانتی کاروں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا دن ناگپور کی تاریخ میں ایک ایتہاسک دن ثابت ہوگا۔ ناگپور جھوٹ کی فیکٹری کے حیثیت سے جانا جاتا تھا، یہاں سے جھوٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا، آج یہاں سے جھوٹ کے خاتمے کا آغاز ہوا ہے۔ ایک جھوٹ تو ناگپور سے یہ چلایا گیا کہ مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں مشرف صاحب کو اور ہیمنت کرکرے کو، جنہوں نے بھارتی پولیس کی عزت رکھی ہے اور جنہوں نے آج اتنے بڑے مجمع کے سامنے جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے۔ آج یہ بات سب کے سامنے کھل کر آئی ہے کہ آتنکوادی مسلمان نہیں ہوتے، آتنکوادی براہمن ہوتے۔ آج یہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے کہ سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا نام ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بات میں خاص طور پر یہاں بیٹھے ہوئے ہزاروں مسلم بھائیوں اور نوجوانوں سے بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی صاف سچی باتیں آپ نے اور ہم نے ایک کرسچن بہن سے سنی، ایک سکھ بھائی سے سنی، مسلم رہنما سے سنی، بدھسٹ لیڈر سے سنی، SC/ST کے لوگوں سے سنی، OBC کے لوگوں سے سنی۔ ایک ایسا منچ ہمارے دیش میں استھاپت ہو چکا، ایک ایسا آندولن چھڑ چکا، ایک ایسا سنگٹھن بن چکا جس سنگٹھن کے ذریعے سے سجائے ہوئے منچ میں تمام مظلوم لوگ آ کر مظلوم بھائیوں اور بہنوں کے سامنے دیش کی اصلی سچائی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا ہمارے دیش میں۔ منچ بہت سجتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کی سنکھیا میں لوگ آ کر جمع بھی ہو جاتے ہوں، نعرے بھی لگتے ہوں، تالیاں بھی بجتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا اتنی بڑی سنکھیا میں سمجھدار اور بہادر لوگ اور سچ بولنے کی ہمت رکھنے والے لوگ کہیں اور جمع ہو پاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ دیش میں، ہمارے دیش میں نہ سمجھداروں کی کمی ہے نہ بہادروں کی، لیکن وہ سمجھدار اور بہادر اب تک الگ الگ تھے، اور موتیاں چاہے جتنی قیمتی ہوں،
جب تک وہ الگ الگ رہتی ہیں وہ کسی گلے کا سنگار نہیں بن سکتی۔ موتیاں ہمارے دیش میں کروڑوں کی تعداد میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ سکھ بھائی بول رہے تھے تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ قرآن بول رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ کی روح بول رہی ہے؟ کب تک سچائی کو چھپایا جائے گا؟ کب تک آپس میں ہم لوگوں کو لڑایا جاتا رہے گا؟ یہ ایک معمولی گھٹنا نہیں ہے، ہماری ایک مشکل ہے میرے عزیز نوجوانوں کہ ہم اپنے سامنے کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ مہتو نہیں دے پاتے۔ ہم ہسٹری کی کتابوں میں پاس کی گھٹناؤں پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے کہ کیسے یگ میں، ایک ایسے دور میں جبکہ بھارت میں ظلم اپنی چرم جگہ پر، مقام پر پہنچ گیا ہے، آخری انتہا پر ظلم پہنچا ہوا ہے، صرف اس بات پر کسی نوجوان کو مارا جا رہا ہے کہ اس نے مونچھیں رکھ لیں، اس لیے کہ مونچھیں رکھنے کا ادھیکار اب تک صرف پنڈت جی کو تھا۔ اب اگر اس نے ایک SC ST کے آدمی نے، ایک نوجوان نے مونچھیں رکھ لی تو اس کو پیٹ پیٹ کر مارا جا رہا ہے، اس کو پیڑ میں لٹکایا جا رہا ہے، اس کو کار سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، اس کا ویڈیو خود براہمن بنا کر اس کو وائرل کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو کس نے بنایا تھا؟ جو پٹ رہے تھے انہوں نے تو ویڈیو نہیں بنایا، ویڈیو تو وہ بناتے ہیں اور بنا کر بھیجتے ہیں، وہ چاہے موب لنچنگ ہو اور وہ چاہے کسی ریل میں سفر کرنے والی ایک برقع نشیں بہن کی عزت لوٹنے کی گھٹنا ہو، چاہے 18 سالہ معصوم نوجوان جنید کا قتل ہو، چاہے بوڑھے اخلاق کو مارا جا رہا ہو، وہ ویڈیو خود بناتے ہیں اور بنا کر اس لیے بھیجتے ہیں کہ سب مظلوموں میں اور زیادہ بھے پیدا ہو جائے۔ مگر ان کو جان لینا چاہیے کہ اب وہ دن گئے، اب وہ زمانہ گیا۔ اب تم جتنے وہ ویڈیو بناؤ گے اتنے ہی اپنے ہی کپڑے اتارو گے، اتنا ہی تم اپنے ان مظلوموں کو متحد کرنے میں ہماری مدد کرو گے۔ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر تمہاری ننگی حرکتوں کا پردہ فاش کر سکیں۔ خدا نے تمہاری عقل ماری ہے، کبھی نوٹ بندی کرتے ہو، کبھی GST کرتے ہو، اللہ جانے رات میں کیا پی کر اٹھے تھے، اچانک 8 بجے آئے اور کہہ دیا کہ آج سے 500 اور 1000 کا نوٹ بند، اور تھوڑے دن کے بعد پھر کوئی دورہ پڑا۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہو تو میں چاہوں گا کہ وہ کوئی تشخیص کرے، ڈائگنوز کرے واٹ از رانگ ود ہز مینٹل کنڈیشن۔ پھر کچھ دن کے بعد آئے اور پھر کہا کہ اب GST لاگو ہو گیا، اور یہ سب، اس کو آپ اپارچونٹی سمجھو، چیلنجز کو اپارچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھو۔ جو قومیں چیلنجز کو اپارچونٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھ لیتی ہیں وہ قومیں حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں بدل دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج سے ست یگ کا بگل بچ گیا ہے۔ ست یگ کیا مطلب؟ سچائی کا یگ۔ اب تک تو ست یگ وہ لوگ استعمال کرتے تھے جو جھوٹ کو سچ کہہ کر پھیلاتے تھے، لیکن اب انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کے جھوٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب ان کے جھوٹ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب سمجھداروں اور بہادروں کا ایک ساجھا منچ بن گیا ہے۔ یہ بہت قیمتی ایک موقع ہے۔ کھلے دل کے ساتھ یہ بام سیف کے لوگ، بھارت مکتی مورچے کے لوگ، وہ اس طرح کے منچ سجا رہے ہیں، پورے ملک میں جگہ جگہ سبھائیں کر رہے ہیں اور سب کو آمنترت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ، وہ کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کو جو سچائی ہو، جس سچائی پر آپ کی آستھا ہو، اس کے مطابق اپنے دیش کے نوجوانوں کو، یواؤں کو، مہیلاؤں کو، بوڑھوں کو، غریبوں کو، کسانوں کو، دبے کچلوں کو ان کو سندیش دیجئے۔ آپ یہاں سے ایک سنکلپ لے کر اٹھیے۔ مجھے لمبی بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب ضروری باتیں ہمارے ان سب بھائیوں اور بہنوں نے کہہ دی۔ ایک ایک نے الگ الگ اینگل سے
بہت ہی ویلیویبل، بہت قیمتی قسم کے ٹاپکس کو ٹچ کیا ہے، لیکن ان سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اب مظلوموں کو متحد ہو جانا چاہیے، اب مظلوموں کو یکجٹ ہو جانا چاہیے، اور اب مظلوموں کو وہ زبان آپس میں بولنی چاہیے جو سب کی سمجھ میں آئے۔ اب مظلوموں کو کامن منیمم پروگرام کے مطابق اپنے ابھیان اور آندولن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا کہ ساری چیزوں پر سب لوگ سہمت ہوں، نہ یہ ضروری ہے نہ یہ سمبھو ہے، لیکن یہ بالکل ممکن ہے، سمبھو ہے، اور بابسیف نے اور بھارت مکتی مورچہ نے اس کو سچ کر دکھایا ہے کہ اگر اتنی بات پر ہم سب سہمت ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اکیلے لڑنے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ ابھی ہمارے کرنیشور سوامی جی نے اپنی بات کو اسی پر ختم کیا کہ ہم اکیلے نہیں لڑ پائیں گے۔ آپ سوچئے ذرا کتنا بڑا جھوٹ ہے جس پر اکثر لوگ جس کو مانے ہوئے تھے، اکثر آپ میں سے بھی اکثر لوگ یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ اس دیش میں بہومت ہندوؤں کا ہے، اور بار بار مائنورٹی، الپ سنکھیک، اقلیت اس شبد کو دہرایا جاتا ہے، اور بار بار سنتے ہم بھی سمجھنے لگے کہ واقعی ہم اقلیت میں ہیں، واقعی ہم الپ سنکھیک ہیں، واقعی ہم مائنورٹی ہیں۔ میں بار جب کوئی جھوٹی بات کہی جاتی ہے تو اس کو اچھے خاصے لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک قصہ سناتا ہوں، آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیجئے۔ لطیفہ سننا آپ کا اس لیے بھی ادھیکار ہے کہ بہت دیر سے آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، اگر آپ کوئی ہلکی پھلکی بات سنیں گے تو شاید کچھ ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگے۔ ایک مولانا صاحب بکرا منڈی سے بکرا لے کر چلے، ان کے 4 شاگرد تھے، بڑے سمجھدار، ہو سکتا ہے برہمنوں کے شاگرد رہے ہوں۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ بھئی آج بریانی کھانی ہے، کباب کھانے ہیں، اور پیسے تھے نہیں کہ وہ خریدتے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا، اور جب مولانا صاحب بکرا لے کے ذرا گلی میں گھسے تو ان کے ایک شاگرد نے آ کر بہت ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا اور کہا کہ مولانا صاحب یہ کتا لے کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کتا اتنی گندی چیز، اور آپ تو وہ کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، میں بکرا لے کر آ رہا ہوں، یہ کتا کدھر سے ہے بھائی؟ یہ سر سے پیر تک بکرا ہے، دیکھو ٹھیک سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب کچھ گڑبڑ ہے آپ کی آنکھوں میں، یہ کتا ہے۔ مولانا صاحب خفا ہو گئے، ڈانٹا، وہ بھگا دیا اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ملا، اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ اور کتا، یہ تو برداشت کے قابل چیز نہیں ہے کہ آپ کتا لے جائیں۔ تو پھر مولانا صاحب نے ڈانٹ کے بھگا دیا کہ تیرا دماغ خراب، بکرا ہے بکرا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ استاد ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو میں ماننے لیتا ہوں۔ وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا ملا، اس نے اور حیدرآبادی انداز سے جھک کر سلام کیا اور کہا آپ اور کتا، کیا یہ بالکل ہی قیامت قریب ہے؟ یہ ہو کیا گیا؟ یہ آپ کتا کیوں لے جا رہے ہیں؟ اگر پالنے ہی تو ہم سے کہیے نا، ہم پہنچائیں گے۔ پھر مولانا صاحب ڈٹے اور پھر سے ٹٹولا اور دیکھا اور کہا یہ بکرا ہے بھائی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ، بھاگو یہاں سے۔ وہ بھی بیچارہ چلا گیا منہ لٹکا کر۔ چوتھا ملا اور اس نے کہا مولانا صاحب مر جاؤں گا، آپ کو کتا لے کے نہیں جانے دوں گا، یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ بچپن میں آپ نے مجھ کو قاعدہ پڑھایا تھا، میں احسان نہیں بھول سکتا، میں کتا لے جانے نہیں دوں گا، میں پہنچاؤں گا۔ اب مولانا صاحب گھبرا گئے، وہ ڈرے کہ بھئی واقعی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کسی نے نظر بندی کر دی ہے، ایک نے جھوٹ بولا، دوسرے نے دھوکہ دیا، کیا سب بدماش ہو گئے؟ تو پھر وہ ڈر گئے کہ واقعی کچھ کتا ہے، اور انہوں نے بھگایا، دھٹ دھٹ، وہ جلدی سے کتا بیچارہ بھاگا، اور مولانا صاحب اکیلے گھر چلے گئے۔ اور پھر ان لوگوں نے اس بکرے کو لے جا کر بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر شاندار دعوت ہوئی۔ 4 بار بکرے کو کتا کہہ دینے پر ایک مولانا صاحب بکرے کو کتا مان گئے۔ لاکھوں بار اقلیت 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 ہر وقت کہا جا رہا ہے، اور ہم سب مان گئے کہ ہم اقلیت ہیں۔ آج اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش ہوا ہے، ہم بہوجن سماج ہیں،
ہم بہومت میں ہیں, ہم میجورٹی میں ہیں. تم اے برہمنوں تم ہو اقلیت, تم ہو اقلیت میں, تم ہو مائنورٹی میں. اب اپنے دن گنو, بہت دن ہو گئے کہ ایک چھوٹی سی اقلیت وہ پورے ملک کے اکثریت کو اقلیت بنائے ہوئے ہے اور اقلیت کو اکثریت بنا کر راج کر رہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں, ہم ایک دوسرے سے اپنا سمواد بڑھائیں, ایک دوسرے سے محبت بڑھائیں, میل جول بڑھائیں, ملنا جلنا آنا جانا کریں. آپ یہاں سے اٹھ کر صرف یوں ہی نہیں چلے جائیے گا, آپ یہ سنکلپ لے کر جائیے کہ آج آپ کو اپنی مسجدوں کے آس پاس, اپنے مدرسوں کے آس پاس, اپنے محلوں کے آس پاس جو آپ کو مظلوم سماج کے جھگی جھوپڑیاں ملیں, جو آپ کو یہ غریب مزدور اور کسان ملیں, جو SC ST کے اور ٹرائبل اور آدیواسی لوگ ملیں, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, آپ کو ان سے پیار کرنا ہے, آپ کو ان سے محبت کرنی ہے, آپ کو ان سے مول نواسی کا رشتہ قائم کرنا ہے, آپ کو ان سے انسانیت کا رشتہ قائم کرنا ہے, تاکہ ہم صرف انصاف اپنے لیے حاصل کریں. قطعاً یہ نہیں سکھایا تھا اسلام نے, آپ کو دیش میں اور وشو میں انصاف کو استھاپت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہم اگر صرف نماز روزہ کرتے رہیں گے تو مجھے صاف کہنے دیجئے, ہم خدا کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے, ہم خدا کے ہاں بخشے نہیں جائیں گے. ہماری ایک ذمہ داری ہے, ہمارا ایک فرض ہے, نماز کی طرح, روزے کی طرح, قرآن کی تلاوت کی طرح, ہمارا ماں باپ کا کہنا ماننے اور ان کے سیوا کی طرح, پاک دامن رہنے کی طرح یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام مظلوموں کی سیوا کریں, سب کا درد ہمارے سینے میں ہو. اور آپ دیکھیے اس دیش میں کتنے اچھے لوگ موجود ہیں. ان اچھے لوگوں کو نہ میں پہچانتا نہ یہ پہچانتے. یہ تو اس منچ کی برکت ہے کہ ڈھونڈ کر پورے ملک کے چپے سے اچھے سچے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ محنت بیکار نہیں جائے گی. میں اسی پر اپنا پیغام مکمل کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ وقت ملے وامن میشرام جی کو. آپ کو بھی نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے, لیکن نماز کے لیے سب ایک ساتھ نہ اٹھیں. اسی لیے میں نے بہت شارٹ بات کی ہے تاکہ آپ تھوڑے لوگ جائیں پیچھے. انہوں نے نماز کے لیے بھی جگہ کا انتظام کیا ہے, وضو کے لیے بھی انتظام کیا ہے. آپ جائیں, نماز پڑھ کے پھر واپس آئیں, کیونکہ اب جو سماپن جو ہوگا وہ اب ہوگا. میں مبارکباد دیتا ہوں ناگپور کے لوگوں کو, یہاں کے علماء کو, یہاں کے نوجوانوں کو, مسجدوں کے اماموں کو, جنہوں نے دل کھول کر اس پورے آندولن کو اپنی گود لیا ہے. مجھے بچا رہے تھے ولاس خراج صاحب اور یہ یہاں کے وہ لوگ جنہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ کس طرح یہاں کے مسلمانوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس پروگرام میں ساتھ دیا ہے. میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ناگپور میں بیٹھے ہوئے جھوٹ کے جو بیوپاری لوگ ہیں ان تک بھی آج دیش کی جنتا کا یہ سندیش صاف لفظوں میں پہنچ گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ.